دروازہ لو یفتح باب الشیطان، لو جو ہے نا لفظ اگر، یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، لہذا اگر کا موقع نہ دیں اس کو، تو آپ اس کام کو کل نہیں ہوگا، چلو نہیں ہوگا تو اللہ نے نہیں چاہا، لیکن اگر مگر نہیں آئے گا، اگر مگر جو ہے نا یہ شیطان یہ جو ہم منہ سے کہہ دیتے نہیں، اور اگر کر لیتے تو ایسا ہو جاتا، ایک طرح سے اللہ سے توجہ ہٹ جاتی ہے آدمی، توجہ ہٹ گئی نا، ہمارے کرنے نہ کرنے کا وہ تو اگر وہ ان کے وہ چاہتے تو ہم کیوں نہ کرتے، تو آپ جب کر لیں گے اور نہیں ہوگا، اگر والا مت کر دیں، یا تو نہیں ہوا اللہ کو یہ منظور ہے، تو اللہ کو نسبت ہو گئی، یہ بڑی باریکی ہے اس میں، ہمارے والد صاحب ایسی باریکیوں پر بڑی عجیب نظر تھی ان کی، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ سبق کہ وہ اعلیٰ چیزیں ان کے پاس تھیں کہ بس کیا بیان کریں، ایسی باریکیاں تو سمجھ ہی نہیں آتی، ایسی باریکیاں تھیں ان کے پاس، بہت باریک، اکثر ہمیں فرماتے ہیں ہم لوگ ایسی عادت ڈالی، ہم بس چھلانگ لگا دیتے ہیں، نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں، کوشش تو کی تھی، نہیں ہو اللہ کی مرضی، یار کریں نہ کریں، اگر آپ اس طرح سے رکھیں گے یار کر لیتے تو اگر کہ یار پڑھنے کا یہ فائدہ ہو گیا، کوئی اور میں بھی پڑھ لیتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ سے آپ اس وقت اس لمحے توکل کے دائرے سے نکلتے ہیں جی، اور ایک لمحے کے لیے بھی نکلنا، نفس کے حوالے ہونا ایک لمحے کے لیے بھی سخت مضر ہے، فرما کہ مجھے نفس کے حوالے آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی نہ کر، اتنی دیر میں اگر ہو اور ایسا کام کر بیٹھے کہ خدا ہمیشہ راندہ درگاہ کر، اتنی دیر میں یہ ہر وقت مطلب ہے کہ اللہ کی حفاظت اور اس میں رہنے کی ضرورت ہے، طرفت عین لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، آپ مجھے چلائیں، اب چلائے گا تو کہیں ایک لمحے میں ڈبو دے گا، لمحہ ہی ہوتا ہے، لمحے میں انسان میں ایسی بات آ جاتی ہے اللہ سے دور ہوتا ہے، اسی لمحے میں اگر انسان خیر کا فائدہ کرے تو قریب ہو جاتا ہے، تو لمحہ ہے، بہت سی چیزوں میں صرف لمحہ ہوتے ہیں، جیسے جہاز میں جو کھڑکیاں کھلواتے ہیں یہ جو کھول دو، اس وجہ سے کہ چند سیکنڈ ہوتے ہیں ایکسیڈنٹل معاملے میں، تو باہر سے اندر دیکھیں گے وہ ایئر ہوسٹس کہ زمین کے اوپر لگ گیا یا قریب ہے تو دروازہ کھول دے گی اور آپ کی جان بچ گئی، اور اس لمحے اس نے کھڑکی کھولنے میں لگا دیا تو بات ختم ہو گئی، اس لیے کھڑکی کھلواتے ہیں اڑتے اترتے تاکہ وہ باہر دیکھ سکے کہ کیا پوزیشن ہے، جہاز کسی ٹکرانے والا نہیں ہے، ایکسیڈنٹ میں انسان جو چلاتے ایک لمحہ ہوتا ہے نا، کوئی فیصلہ کرنا کیا کرنا، نفس کا یہ معاملہ ہے، لمحے میں وہ آپ کتنی دور خدا سے لے جائے کہ ہمیشہ کے لیے معروم ہو، لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، تو لو یفتح بس اگر لفظ جو ہے یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، اس لیے اگر کا موقع ہی نہ ملے، آدمی ایک کام میں متردد ہے تو کام کر لے، نہیں ہوگا یہ اللہ کی مرضی نہیں ہوتی، ہم کوشش اگر نہیں کریں گے اور اگر کر لیتا تو یہ ہوگا اور اگر یہ ہوگا، جب تو باب شیطان کا دروازہ کھول دیا اور گھس گیا، اللہ سے اس نے آپ کو ہٹا دیا، آپ کا توکل ختم کر دیا، اللہ کی ذات پر اعتماد نہیں، وہ تو اچکتا ہے، ہمیں اچکتا ہے، اس کو پتہ ہے پوری طرح قابو نہیں کر، لیکن وہ لمحات کو اچکے گا ہمارے، اسی اچکنے میں یہ پورا اچک کے لے جائے، کوئی چیز اٹھانے کے لیے اس بات سے ایسے ہوتے ہیں، تو کیونکہ یہ تھا تو پہلے چکر لگاتا رہتا، ہاتھ لگائے گا پھر چلا جائے گا، گاڑی یہ چوری کرنے والے سے پہلے آئے گا، ہاتھ لگائے گا پھر پیچھے چلائے گا، وہ ٹینٹر تو نہیں بولتی، وہ نہیں بولتی دائیں بائیں، آپ نے اگر کوئی کاروائی CCTV میں دیکھی ہو، کبھی یہ نہیں ہاتھ میں بیٹھ گیا اور چل کے لے کے چلا گیا، تو چابی لگا کے دیکھے نہیں لگ رہی، پھر میں پھر چلا جائے گا، پھر دوبارہ لگائے گا، شیطان بھی اس طرح اچکتا ہے انسان، چھوٹے چھوٹے لمحات کے ساتھ اچکتے تھے، پھر ایک دن پورا کام پورا اس کے جیب میں ڈال لیتا جو چاہے کراتا ہے، پیغمبر اسلام نے تمام دروازے بند کیے ہیں جن دروازوں سے شیطان گھس سکتا ہے، اس لیے آپ نے ہمیں تلقین کیا ہر چیز میں یہ ہے کام نہ کریں کہ جن چیزوں سے اس کے آنے کا دروازہ جو ہے شیطان کا اوپر تو اس کو بند کیا، اسی طرح نفس کا ہے، ایک لمحے بھی حوالے نہ کر، اس مطلب کہ ایک لمحے ہی نفس کی بات ماننا خدا سے دور کر سکتا ہے،
کوشش کریں کہ بالکل نہ مانیں. ہمارے حضرت والے جو فرمایا کرتے تھے ایک اشاریہ بھی ہمیں نفس کے پر نہ چلے. ایک اشاریہ کا کیا مطلب؟ یہ مطلب ہے اسی حدیث کی تشریح ہے آج اپنے مقدار کے نفس کے حوالے سے کچھ ایک لمحہ ہی ہوتا ہے. جیسے لمحے میں کوئی فیصلہ ایسا کر بیٹھتا ہے آپ ہمیشہ کے لیے ارادہ درگاہ میں ہمیشہ بند دروازہ بند واپسی نہیں ہے. واپسی نہیں. اس لیے پیغمبر اسلام نے شیطان نفس دونوں کے لیے لمحے کی یعنی ان کو لمحے کی گنجائش دینے کی بھی اجازت نہیں. اس لمحے کی اندر ہی آپ کا کام خراب کرتے ہیں. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اہم معاملات میں لمحات ہوتے ہیں بس اس میں آپ نے کیا فیصلہ کرنا. آپ نے صحیح فیصلہ کیا تو ہمیشہ کے لیے آپ صحیح ٹریک پر چڑھ گئے. وہاں غلط فیصلہ ہو گیا ہمیشہ کے لیے ڈوب گئے. یہ دنیا میں بے شمار معاملات میں لمحات کے فیصلے اس لیے یفت ہوگا یعنی استخارے میں یا تو بالکل واضح نو ہو تو نہ کریں ورنہ کریں گے ورنہ انسان کام کو کر لے. اگر متردد ہے تو انسان کر لے تاکہ تردد ختم ہو جائے. متردد نہ ہو اس سے بہت فائدہ ہو جائے. وہ اللہ کو رجوع کر لے نا اللہ میں آپ پتہ ہے میں کروں نہ کروں کچھ یہ استخارہ ہو جائے گا. خرلی مختلی مختصر تعلق بتایا خرلی مختلی آپ میرے لیے اختیار کریں میں کیا کروں. اس کے بعد وہ کام سامنے ہے. اب تردد سمجھ میں نہیں آتا تو کرنے کی کوشش کریں. نہیں ہوگا تسلی ہو جائے گی. آپ کو تردد ختم ہو جائے. تو متردد طبیعت جو ہے نا وہ ہم یقین پر زندہ ہے تردد پر جی ماشاءاللہ. ہمارا خاصہ یقین ماشاءاللہ ہمارا خاصہ یقین. میں ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ امام راضی جو تھے امام راضی دو بادشاہ ان کو سلام کرنے آتے. دو بادشاہ اور دو بادشاہ وہ تو جو عالم اسلام میں سب سے مضبوط بادشاہ تھے. خوارزم شاہ اور ایک غیاث الدین غوری جن کا بھائی شہاب الدین غوری ہندوستان پر تھا اور غیاث الدین غوری عراق تک اس کی حکومت تھی. اور خوارزم شاہ بخارا سمرقند جو اوپر تک تاتاریوں کے دروازے تک حکومت کی. پھر تاتاریوں سے زیادہ لڑائی خوارزم شاہ کی رہی. جب وہ بیچ میں سے ہٹ گیا تو تاتاری پورے عالم اسلام پر قابض ہو گئے. تو اتنا اونچا بڑا آدمی تھا. بادشاہ سلام کرتے دونوں اور ان کو 20 غلام ترکی کمر بند لگائے وہ آگے پیچھے کرتے تھے. بہت بڑا آدمی تھا. تو رہ گیا رہ میں وہاں رہ گیا تو وہاں پر پورا شہر کا ہر آدمی سلام کرنے آیا. خاص ان لوگوں کے الگ سلام کی تھے عام لوگوں کے الگ. سب نے آ کر تو پوچھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا. ان کا ایک خلوت نشین آدمی ہے وہ تو کہیں جاتے نہیں ہیں. وہ مسجد اور اپنے گھر میں بس رہتے ہیں. مسجد بات پڑی وہ کیوں نہیں آیا مجھے کہیں نہیں جاتے. امام راضی نے ان کو بلانے کے لیے طریقہ کیا کہ جو بادشاہ گورنر تھا وہاں کا اس کو دعوت رکھو اس کو بھی بلاؤ سب کو بلاؤ. وہ آئے وہ بھی آ گئے. جی یہ ہے امام راضی نے کہا آپ ہماری ملاقات کے لیے نہیں آئے. آپ کو کہا جی آپ کی ملاقات کیوں ضروری ہے. میں نے کہا اس لیے کہ میں جو ہے وہ دین کا عالم ہوں مسلمانوں کا عالم ہوں اور عالم کی تعظیم واجب ہے. آپ کو آنا چاہیے. کیونکہ میرے سلام کرنے سے آپ کی عزت بڑھنے والی نہیں ہے نہ کرنے سے گھٹنے والی نہیں. میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. میں نے کہا صحیح بات بتاؤ تم یہ گول مول بات نہیں کرو. معاملہ جی میں نے کہا کہ تم نے خدا کو کیسے پہچانا. میں نے کہا میرے پاس 100 دلیل ہے. امام راضی نے کہا بہت بڑے آدمی 100 دلائل ہیں. کہا کہ تم نے کیسے پہچانا. انہوں نے پوچھے. میں نے کہا دلیل تو شبے کی علامت ہے کہ آپ کو شبہ ہے تو آپ دلیلیں اکٹھی کر رہے ہیں. ہم تو بغیر شبے کے مانتے ہیں. ہمیں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. امام راضی ڈھیر ہو گئے بھائی ڈھیر ہو گئے. میں نے کہا کہ یہ کیفیت مجھے کیسے ملے گی. وقت لگانا پڑے گا. پھر ان سے بیعت ہو گئے.
نجم الدین کبرا تھے ان کے شیخ، اس کے بعد امام راضی کا حالت بدل گئی، دلائل عقلیہ کو چھوڑ کر نقلیہ کی طرف چلے گئے۔ تو ہمارا خاصہ ہی یقین ہے، اور متردد کیوں زندگی بسر کریں؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہاں جی